الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، کل تک ہمارا جو عنوان تھا وہ دل کی اصلاح، اور آج اس سے بھی بہت اہم ہمارے سامنے عنوان ہے۔ اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ حسد۔ حسد سے بچنا۔ حسد ایک روحانی بیماری ہے، حسد ایک روحانی مرض ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملے تو دوسرے بندے کو وہ بری لگے، یہ جو ناپسندیدگی کا جذبہ ہے اس کو حسد کہتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، چنانچہ اس بیماری کی تعریف ہی یہ ہے، تعریف تو کہہ نہیں سکتے، اس بیماری کی سمٹمز یہ ہے: الحسد هو تمنا زوال نعمت عن صاحبها سواء كان نعمت دین او دنیا، کہ حسد وہ خواہش ہے کہ دوسروں کے ساتھی کے پاس حسد وہ خواہش ہے کہ دوسرے ساتھی کے پاس سے نعمت زائل ہو جائے، اور وہ نعمت دین کی ہو یا دنیا کی۔ یہ حسد کا سمٹم ہے۔ یعنی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نعمت دے تو دوسرا بندہ یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، نعمت بھلے دین کی ہو یا دنیا کی۔ اس کی کیفیت کو حسد کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو حسد کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کو گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دل میں حسد ہوتا ہے، نہیں، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حسدا من انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں حسد کا تعلق جو ہے نفس کے ساتھ ہے۔ کل تک ہمارا عنوان تھا دل کو بنانا، اور آج ہمارا عنوان ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ عرش میں سب سے پہلے گناہ یہی ہوا تھا۔ عرش پر پہلا گناہ حسد ہی ہوا تھا۔ اس کی سب سے پہلی مثال عرش پر ظاہر ہوئی۔ عزازیل عبادت کرتے کرتے سب سے بڑا عبادت گزار بن چکا تھا۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، یہ طاؤس الملائکہ بن گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس کو یہ بات مشکل نظر آئی، چنانچہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور یہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی، جو نعمت ملی، اس کو وہ نعمت کا ملنا اچھا نہ لگا۔ پہلے اعتراض کیا، پھر اس پر دلیلیں باندھنے لگا۔ اس کو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ یہ مجھے ملنے چاہیے تھی، اور یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم کو مل گئی۔ تو حسد کی وجہ سے یہ گناہ آسمان پر ہوا۔ نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنتیں برسیں گی۔ تو حسد کا گناہ سب سے پہلے عرش پر ہوا، اور یہ اتنا بڑا گناہ کہ طاؤس الملائکہ جیسے عبادت گزار کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ بھائیو، دوستو، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ہوا، اور بالکل وہی گناہ سب سے پہلے زمین پر بھی ہوا۔ اس کا دوسرا اظہار فرش پر یعنی زمین پر ہوا۔ چنانچہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا جرم اور واقعہ حسد کی وجہ سے شروع ہوا۔
شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہوتی تھی تو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا۔ دوسری مرتبہ ولادت میں پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ نسل بڑھانے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے قانون یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہو اس کا دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح ہو، اور دوسری مرتبہ کے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح ہو۔ یہ اللہ نے قانون بنایا۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی، قابیل نے سوچا کہ یہ مجھے ملتی، یعنی قانون سے ہٹ کر اس نے سوچا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ دیکھو تفصیل وہی کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس کو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، چنانچہ قابیل کو یہ بات بری لگی، اپنے بھائی سے حسد شروع کیا۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے سوچا کہ میں اس کو قتل ہی کر دوں، چنانچہ اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بھائی نیک تھا، اس نے آگے سے جواب دیا جو میں نے اوپر آیت تلاوت فرمائی، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ تو بھائی نے کہا تو اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کر دوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اب دیکھیے، جس کے پاس نعمت ہو اس کو یوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بے قدرہ کہنے لگا کہ قتل کر دوں گا، چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ تاریخ انسانیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جو کتاب اللہ میں محفوظ ہے، اور اس گناہ کا سبب کیا بنا؟ حسد بنا۔ ہاں، اب حسد کی علامت کیا ہیں؟ بہت ساری علامتیں ہیں۔ تو ایک گناہ عرش پر ہوا، وہ بھی حسد کی وجہ سے، اور پھر ایک گناہ فرش پر ہوا اور وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ پھر یہ حسد آگے چلتا رہا۔ بھائیو دوستو، قابیل فطرت کے لوگ جتنے بھی تھے، قابیل کے فطرت کے لوگ دنیا میں جتنے بھی تھے، ان سب نے اس میں حصہ پایا، چنانچہ کسی کو کسی کی دولت پر حسد۔ آج بھی قابلی فطرت لوگ دنیا میں ہزاروں لاکھوں موجود ہیں، کسی کو دولت پر حسد، کسی کے علم پر حسد، کسی کے عمل پر حسد، کسی کی اولاد کے اچھے ہونے پر حسد، کسی کی صحت پر حسد، کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو اس بندے کو بری لگتی ہے اور اس کے دل کے اندر بے چینی اور پیٹ میں درد اٹھتا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ روحانی اعتبار سے بیماری ہے۔ ایسے سمٹمز ہو تو اس مرض کو حسد کہتے ہیں، اس مرض کو حسد کہتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حسد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی برا حال آ جائے، تو یہ حاسد آدمی خوشی مناتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے اب پھنسا۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوشی منانے والا خود خطرے میں ہوتا ہے۔ بھائیو دوستو، بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس مصیبت والے کو مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں جو خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کتنے حاسد ہیں جو حسد کی وجہ سے ایسی مصیبتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک عقل مند نے کہا کہ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر کان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آنکھیں نہیں ہوتی، کان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس بندے کے بارے میں اتنی سی بھی کوئی بات کرے، جس پر حسد ہے، اس کی کوئی بھی آدمی کدھر سے کچھ بات کرے، اس کو فوراً پک اپ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی پک اپ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حاسد فوراً پک کرتا ہے اس کا سگنل کو کہ اس کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہاں بھائیو دوستو، اس حسد کا کامل اظہار نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں ہوا، اور وہ حسد یہود کو ہوا۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قوم یہود تھی، یہ صاحب علم لوگ تھے، ان کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اپنے وقت کے مولوی اور مفتی تھے، لوگ آ کر ان سے باتیں پوچھا کرتے تھے۔
مگر علم کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ گیا، نخرے میں تھے اور کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں، یہ یہودی کہتے تھے۔ دوسرے لوگ عیسائی تھے جن کی اپنی ایک حکومت تھی جو ترقی یافتہ زندگی گزارتے تھے، اور ایک مشرک تھے جو جزیرہ عرب میں رہتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان تینوں میں سے علم کی نسبت یہود کی طرف ہوتی تھی، ان کے پاس جو کتاب تھی، اور وہ منتظر میں تھے، انتظار میں تھے کہ وہ کب آئیں گے اور ان کے آنے سے ہمارے اوپر فتوحات اور برکات کے دروازے کھلیں گے۔ تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی تشریف لانے کی نشانیاں پوری موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھیں، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی انجیل میں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان نشانیوں کو پڑھ کر مختلف جگہوں سے اس جگہ کی طرف اپنا رخ کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی متوقع تھی۔ آپ غور کریں کہ یہود مکہ مکرمہ میں آباد نہیں ہوئے، یہود کی تمام بستیاں مدینے کے گرد تھیں، چونکہ ان کی کتاب ان کو بتا رہی تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے تو ان نشانیوں کے ساتھ اس علاقے میں آنا ہے۔ چنانچہ مدینہ المنورہ کے قریب مدینہ اور مدینہ کے قریب بنو قریظہ اور یہ سارے لوگ جو آباد تھے، حقیقت میں یہ منتظر تھے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کی، انتظار تھا کہ جب کوئی مسئلہ بن جاتا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی برکت سے، کافروں کے اوپر فتح مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جو آ رہے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، ان کی برکت سے اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوگا، یہ اس کے بھی انتظار میں تھے۔ اللہ کی شان کے سرخ ستارہ نمودار ہو گیا تو یہودیوں کے گھروں میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ ان کے علماء نے کہا کہ پتہ کرو کہ کہاں کہاں پر بچے کی پیدائش کی توقع ہے۔ پتہ چلا کہ پورے مدینے کے اندر جتنی بھی عورتیں حمل سے ہیں ان میں سے کسی کی بھی ڈیلیوری قریب نہیں ہے، ابھی کافی ایام ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں تو بچے کی ولادت ممکن نہیں۔ پھر بڑے پریشان کہ پیدائش مدینہ میں نہیں ہو رہی تو پھر کہاں ہو رہی ہے؟ پھر خیال آیا کہ چلو مکہ میں کرتے ہیں، مکہ میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ انہوں نے مکہ کے اندر اپنے بندے بھیجے اور وہاں سے معلوم کروایا۔ یہ چھوٹا سا شہر تھا، جائزہ لیا گیا تو بہت سی عورتیں امید کے ساتھ تھیں، مگر ان میں سے بھی عورتوں کی تاریخ ابھی باقی تھی۔ صرف اور صرف ایک عورت تھی جس کا نام آمینہ تھا، وہ حضرت عبداللہ کی اہلیہ اور عبد المطلب کے گھرانے سے تھی، وہ امید سے تھی اور ان کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا۔ جب یہود کو یہ معلوم ہوا تو ان کے گھروں کے اندر تو بس ماتم بچھ گیا، اور اس دن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو حسد ہونا شروع ہو گیا۔ ارے کیوں بھائی؟ پہلے تو بڑے انتظار میں تھے، نبی کا نام لے کر وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں کافروں پر فتح دے۔ اب جیسے معلوم ہوا فلاں گھرانے سے اور فلاں عورت کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہونے والا ہے، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، فوراً یہودیوں کے گھر میں ماتم مچ گیا اور وہ بہت پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ کیوں حسد؟ یہود بنو اسحاق میں سے تھے اور نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب بنو اسماعیل میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یہود کا جو شجرہ نسب ملتا ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے آگے چلتا تھا، اور وہ یہی توقع کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں ہمارے ہی خاندان میں سے ہوں گے، چونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا وہ ہماری ہی نسل سے آئیں گے۔ جب یہ بات کھلی کہ نہیں وہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، اب حسد شروع ہو گیا کہ یہ مقام، یہ نعمت ہمارے نسب کو ملی نہیں۔
ہمارے نسب کو ملنی چاہیے تھی، ملی نہیں، تو یہ حسد شروع ہو گیا۔ بھائیو دوستو، حسد بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔